اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجر کا 4واں رکوع۔ بے شک خدا سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ اللہ سے ڈرنے والے جتنے بھی پیغمبر آئے ان کا قصے اگر ہم پڑھیں گے تو ہر پیغمبر نے یہی کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یہاں بھی کیا بولتے ہیں؟ بے شک خدا سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، یعنی جنت میں، تو ان میں سلامتی اور امن سے داخل ہو، سلامتی اور امن سے داخل ہو جنت میں، اور ان کے دلوں میں جو کین تھا، آپس میں ایک دوسرے پر کین کپٹ تھا نا، وہ سب دور کر دیں گے اللہ تعالیٰ، سب کا دل صاف کر دیں گے، سب بھائی بھائی کے طرح رہیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے۔ جنت کے اندر جو محل ہے، تختے ہے، جو اس کے پر بیٹھ کر آپس میں بات چیت کرتے رہیں گے، وہاں ان کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے گی۔ دنیا میں تو مصیبت کا زندگی ہے، یہ آزمانے کے لیے تم کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ جب تم کو جنت ملے گا وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوگا اور آرام سے ہوں گے، اللہ کا دیدار بھی ہوگا اور جنت کے میوے بھی آپ کو ملیں گے، اور نہ وہاں سے نہ نکالے جائیں گے۔ یہاں جو جنتی آدمی ہیں وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ آپ میرے بندوں کو اطلاع دے دیجیے۔ دیکھو آپ کا معنی کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انڈائریکٹ میں آ گیا کہنے، آپ میرے بندوں کو اصلاح دے دیجئے کہ میں بڑا مغفرت والا رحمت والا بھی ہوں، اور یہ کہ میری سزا دردناک سزا ہے، یعنی تم حیات زندگی میں اللہ تعالیٰ تم پر مغفرت کرنے والا اور رحمت والا ہے۔ اگر تم اللہ سے معافی مانگو حالات زندگی میں، اللہ رحم کرنے والا ہے، تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ایسا ہی گناہ کرتے اللہ سے معافی نہیں مانگتے ہوئے اگر دنیا سے رخصت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نام اعمال پر آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ رحمت والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے، اس بات کو جان لینا چاہیے۔ اور آپ ان کو ابراہیم علیہ السلام کا مہمانوں کا بھی اطلاع دے دیے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے تھے، ان کا بارے میں بتاتے، جب کہ وہ ان کے پاس آئے پھر انہیں السلام علیکم کہا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہنے لگے کہ ہم تم سے کائف ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کا جواب دے کے بولے ہم آپ کو جانتے نہیں، جیسا کہ آپ نئے آدمی نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کائف نہ ہو، یعنی ہمارے آپ کا دل میں ڈر بھی تھا، آپ ڈرو مت، ہم آپ کو ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جو بڑا عالم ہوگا۔ یہاں پر فائدہ بھی لکھا ہوا ہے 4 بازی میں، اس کے دبی معنی ہے، معلوم پڑ جائے گا۔ وہاں پر ان کو بڑھاپے میں اسحاق علیہ السلام کا بیٹا اور ان کو اور بیٹا پوتا یعنی یعقوب علیہ السلام کا، یہاں تک ان کو خبر دینے کے لیے وہ فرشتے آئے ان کا گھر مہمان کے جیسا، اور وہ مہمان ذرا نئے آدمی کے جیسا لگا تو ان کو دل میں خوف سا پیدا ہو گیا، یعنی ڈر سا معلوم ہوا۔ تو فرشتوں نے بتایا کہ آپ ڈرو مت، ہم آپ کے گھر میں اس لیے آئے کہ آپ کو ایک بیٹے کا بشارت دینے کے لیے، فرزند کا، وہ بڑا عالم ہوگا، علم والا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہنے لگے کہ کیا تم مجھ کو اس حالت پر بشارت دیتے ہو کہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا، دیکھو میرے سر کے بال بھی پک گئے، اتنا عمر بڑھ گیا میرا، اور میری بیوی بھی بوڑھی ہے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے کیسے اولاد ہو جائے گا؟ ایسا شک کی بات ہے، انہوں نے کہا۔ کسی چیز کی بشارت دیتے ہو؟ وہ بولے کہ ہم آپ کو امر واقعہ کی بشارت دیتے ہیں، یعنی اللہ کے طرف سے یہ واقعہ ضرور ہوگا، وہ بشارت ہم آپ کو دیتے ہیں۔ وہ فرشتے نے بولا آپ نا امید نہ ہو، آپ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے، اللہ کی جو دین سے، یعنی واقعہ سے نا امید مت ہو جانا، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی دین سے نا امید ہو جانا،
وہ کو جو دینا چاہتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی بہانے سے اور اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے بجز گمراہ لوگوں کے۔ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں نا، دین کو سمجھتے نہیں، اللہ کو سمجھتے نہیں، وہ لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ تو جو اللہ کی رحمت سے جو کون نا امید ہو جاتا ہے؟ جو بجز گمراہ لوگوں کے۔ تو وہ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، فرمانے لگے کہ اب تم کو کیا فہم درپیش ہے آئے بھیجے ہوئے فرشتوں۔ اور جب انہوں کو بولا کہ فرشتوں تم میرے گھر آئے اور میرے کو بشارت دے دیے، اور کس کام کے لیے آپ یہاں دنیا میں آ گئے اے فرشتوں بتاؤ۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے پوچھا۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم جو بہت ہی گناہ کر رہی تھی، اپنے گھر میں اپنے بہو بیٹیوں کو چھوڑ کر مردوں سے شوہت رانی کر رہے تھے۔ یہ بڑی بھاری گناہ ہے۔ یہ لوط علیہ السلام کے خاندان کے اوپر ہم عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو ایک فرزند اسحاق علیہ السلام، پوتا یعقوب علیہ السلام کا بھی خبر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ مگر لوط علیہ السلام کے خاندان کہ ہم ان سب کو بچا لیں گے۔ لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ میں جو ایمان لائے تھے ان سب کو اس عذاب سے بچا لیں گے، بجز ان کی بیوی کے، یعنی ان کی بیوی بھی اس عذاب میں رہ جائے گی جو عذاب میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ ہدایت کا دینا، ہدایت کا نہیں دینا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ پیغمبروں کے کام میں کچھ نہیں، کام اللہ کا حکم کو انہوں نے پہنچا دینا۔ یہاں پر لوط علیہ السلام کا اور جگہ پر نوح علیہ السلام کا جو بیوی ہے وہ پیغمبر کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ کی نافرمانی میں پھنس کر عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے شان بڑھانے کے لیے فرعون کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں داخل ہو کے آپ نے عزت کے آبرو کی اتنا رکھے کہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہو گئے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا ان کو۔ یہاں پر یہ دو پیغمبروں کے بیویوں کے بارے میں، وہاں پر دو عورتوں کے بارے میں مسلمانوں کو دل افزوئی کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر ہوتے ہوئے بھی ان کی بیوی اگر وہ مصیبت میں، وہ عذاب میں مبتلا ہو گئی تو ہدایت کا دینا پیغمبروں کے ہاتھ میں نہیں، پیغمبروں کے ہاتھ میں وہی ہے جو اللہ نے بتلایا وہ بات کو ان کو پہنچا دینا۔ ہدایت کا دینا، ہدایت کا نہیں دینا اللہ کے قبض قدرت میں ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق ہدایت دے، آپ کی رحمت کا سائے میں ہماری زندگی دین اسلام کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بجز ان کی بیوی کی کہ اس کے نسبت ہم نے تجویز کر رکھا ہے کہ وہ ضرور اس مجرم قوم میں رہ جائے گی۔ اس طریقے سے وہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے جواب دیا۔ پھر جب بھیجے ہوئے فرشتے خاندان لوط علیہ السلام کے پاس آئے، پھر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام سے نکل کر خاندان لوط علیہ السلام کے علاقے میں آ گئے، تو وہ کہنے لگے کہ تم تو اجنبی آدمی ہو، تم تو ہمیں کبھی آپ کو دیکھا نہیں، اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ اس طریقے سے نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، تو انہوں نے کہا، یعنی وہ فرشتوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیزیں لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے، جو ایسے چیزیں لے کر آئے جو آپ نے ان کو بتلایا، لیکن اس باتوں میں وہ شک کر رہے تھے، ان کے بارے میں ہمیں وہ چیزیں لے کر آئے، اور ہم آپ کے پاس یقینی ہونے والی چیز لے کر آئے ہیں، لیکن ہوگا وہ کام کیا ہے وہ فرشتوں کو معلوم ہے، وہ لوط علیہ السلام کو تو معلوم نہیں، وہ وہاں ہے۔ تو عذاب کو دینے کے لیے اللہ کے حکم سے فرشتے دنیا میں آئے، اور ہم بالکل سچے ہیں، بالکل ہم سچ کہہ رہے ہیں، ان کے اوپر ایک ہونے والی چیز لے کر آئے ہیں جو عذاب، اور ہم بالکل سچ بول رہے ہیں۔
فرشتوں نے بولا سو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیے. دیکھو رات کے ٹائم پر یعنی یعقوب علیہ السلام سے لے کے حضرت ہمارے امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تک جتنے بھی پیغمبر سفر کیے تو رات میں سفر کیے. اس لیے بنی اسرائیل بولتے ہیں. بنی اسرائیل ایک لقب ہے، نک نیم ہے وہ بنی اسرائیل. یہ دنیا میں تو یہودی، نصرانی، مسلم اور کافر لوگ ہیں، اور وہ کہ باقی جو مذہب ہے جو ابھی جو بنے ہوئی ہے وہ ان کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے، جیسا کہ کوئی بھی اور بھی جو خاندان والے جن کا ہمیں نام لینے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ سب جو فرقے بن گئے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ سو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیے اور آپ سب کے پیچھے ہو لیجیے. یعنی آپ لوط علیہ السلام کیا کرنا، ان کے سب سے پیچھے رہنا، ان سب کو آگے رکھ دینا اور آگے نکل چلے جانا اسی علاقے کو چھوڑ کر. میں تم سے کوئی پھر کر بھی نہ دیکھیے. یعنی آپ لوگ یہاں سے نکل جاتے ہو تو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا اس علاقے کی طرف، ایسا عذاب ان پر آنے والا ہے کر کے ان کو بتلا کے ان کو وہاں سے بھیج دیے. اور جس جگہ کا تم کو حکم ہوا ہے اس طرف سب چلے جانا. اللہ کے طرف سے آپ کو جو حکم ملا ہے اس طرف چلے جانا سبھی، اور سب کے پیچھے آپ رہ جانا اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا اس علاقے کے طرف. اور ہم نے ان کے یعنی لوط علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ صبح ہوتے ان کی بالکل جڑیں کٹ جائے گی. لوط علیہ السلام کو یہ وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. اور شہر کے لوگ خوب خوشیاں کرتے ہوئے پہنچے. وہاں کے جو جدی لوگ تھے، سرکشی کرنے والے تھے، وہ لوگ خوشیاں مناتے ہوئے جو لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے وہ بہت خوبصورت ہے، اسی طریقے سے وہ مستیاں اڑاتے ہوئے آ گئے. لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں سو مجھ کو فضیحت مت کرو، یعنی یہ میرے مہمان ہیں، ان کے سامنے مجھے بے عزتی مت کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھ کو رسوا مت کرو. یعنی میرے کو بے عزتی مت کرو، رسوا مت کرو، میں اتنا تکلیف مجھے مت دو، تم لوگ اللہ سے ڈرو، ایسا فال کام مت کرو. تو وہ کہنے لگے کہ کیا ہم آپ کو دنیا بھر کے لوگوں سے منع نہیں کر چکے؟ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہو بیٹیاں موجود ہے، اگر تم میرا کہنا کرو. یعنی تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی، تمہاری بیویاں ہے، ان کو لوط علیہ السلام نے کیا بولا؟ میرے بہو بیٹیاں، آپ کی جان کی قسم وہ اپنے مستی میں مدہوش تھے. وہ تم اپنی بیویوں سے آرام گی کرو، ان کے ساتھ آپ بستری کرو اور اس میں تمہاری نسل بڑھ جائے گی. ان کو اس طریقے سے لوط علیہ السلام ہدایت دے. آپ کے گھر میں میری جو بہو بیٹیاں ہے وہ تمہارے لیے اچھا ہے، اگر تم میرا کہنا مانو تو یہ اچھا ہے، لیکن آپ کی جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے. پس سورج نکلتے نکلتے ان کو آواز سخت نے آ دبایا. جیسا سورج نکلنا چالس ایک ایسی آواز آ گئی کہ پھر ہم نے ان بستیوں کا اوپر کا تختہ تو نیچے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر کا پتھر برسنا شروع کیے. ایسا نعرہ آ گیا کہ اسے کانے پھٹ کر خون نکل کر مر کر رہ گئے، یعنی اس گھر میں کبھی بسے نہیں تھے. اس طریقے سے عذاب ان پر آیا. اور دوسرا کیا ہے؟ اور یہ اوپر کا تختہ زمین کا نیچے کو گیا اور نیچے کا تختہ اوپر کا گیا، سبھی زمین کے اندر دب گئے اور اوپر سے کنکروں کا بارش گرا. ابھی پانی کا بارش گر رہے ہیں نا، اس کے جگہ پر پتھر برسنا شروع ہو گیا آسمان سے. اتنا مجرم قوم تھے جو لوط علیہ السلام کے قوم تھے. تو لوط علیہ السلام کے پاس ساتھ میں جو ایمان لائے ان کا اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے بچا لیا. ان سب کو ایک نعرہ نے آ کے دم نکال دیا اور اوپر کا تختہ نیچے، نیچے کا تختہ اوپر، اور کنکر کا بارش برسنا برسنا شروع کیے. اس واقعہ میں کئی نشانیاں ہیں اہل بصیرت کے لیے، یعنی جس کو آنکھیں ہے
جو دیکھ سکتا ہے وہ دنیا میں چل پھر کر دیکھو، ایسا بستیاں ابھی بالکل مین راستے پر ہے، وہاں پر کنکر کے بارش گر رہی ہے، اسے آپ کو معلوم ہوتا ہے یا لوط علیہ السلام کے کون رہ چکی ہے۔ آپ کو دیکھو، اس عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسی کہانیاں ہم کو قرآن کے ذریعہ بتائے تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کرو، ایسا گناہ نہ کرو۔ اور یہ بستیاں ایک آباد سڑک پر ملتی ہے، یہاں پر نو لکھا ہے، ایک آباد سڑک پر شام کو جاتے اس راستے میں یہ بستی ملتی ہے، شام کو جاتے اس راستے میں یہ بستیاں ملتی ہے۔ آپ کو یہ بشارت ہے دیکھنے کے لیے، ان بستیوں میں اہل ایمان کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور بن والے شعیب علیہ السلام کے امت بھی بڑے ظالم تھے۔ بن والے مطلب کیا ہے؟ ایک وہ چاروں طرف سے دیواریں بند کر یا مٹی کے اونچائی کر پانی کو بند کر دیتے ہیں، جیسا اسے کھیتی وغیرہ پکانے کے لیے استعمال کر لیتے، جیسا اس کو بولتے بن والے۔ ان کے طرف کیا کون بھیجا؟ شعیب علیہ السلام کی امت تھی جو بن والے تھے، ان کے طرف شعیب علیہ السلام آئے تھے، وہ بڑے ظالم تھے وہ لوگ بھی۔ سو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور دونوں بستیاں صاف سڑک پر ہے، بالکل شام کو جاتے، یہاں پر بھی 2 نمبر لکھا، شام کو جانے کی راہ میں نظر آتی ہے۔ یہ لوط علیہ السلام کی بستی اور یہ شعیب علیہ السلام کی بستی جو بن والے، یہ ایک شام کو جانے والے راستے میں آپ کو نظر آتی ہے۔ اس کو دیکھ کے آپ عبرت حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ فرعون کی لاش ابھی بھی پڑی ہے، اس کو دیکھ کے بھی آپ اللہ کی وحدانیت کو پہچان سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ اللہ تمہارا، اس کو چھوڑ کر کدھر چلے جا رہے ہو؟ اور دونوں بستیاں صاف سڑک پر ہے، اور حضر والے نے پیغمبروں کو جھوٹا بتلایا۔ حضر والے یہاں پر 3 نمبر لکھا ہوا ہے اس کا، کیونکہ یہ سب صالح علیہ السلام جھوٹا کہا، اور سب پیغمبروں کا اصل دین ایک ہی ہے، تو سب ہی کو جھوٹا بتلایا۔ یعنی یہ حضر والوں نے پیغمبروں کو جھوٹا بتلایا، جتنے بھی قومیں آئے سبھی نے پیغمبر کو جھوٹا بتلایا، اور ہمارے پیغمبروں کو بھی جھوٹا بتلایا۔ اور کیا 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 آپ کو حدیثوں میں معلوم ہوتا ہے، اداروں میں قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور طائف کے طرف گئے تھے دعوت دینے کے لیے، تو پتھروں سے بارش برسایا، ان کے پر بدن پر خون کا روانہ ہو گیا، چپلا بھی خون سے بھر گئے تھے ہمارے پیغمبر کے۔ یہ لوگ جدی تھے اتنا کہ کب مانتے؟ معجزہ لے کے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام نے، پھر بھی ان لوگوں نے نہیں مانا، وہی راستہ اختیار کیا، جب تک عذاب کو نہیں دیکھا تب تک اپنا دل کو بدلا نہیں۔ اتنا شیطان نے ان کو زبردستی پکڑ لیا، اس سے وہ راہی راستے سے گم ہو گئے۔ یہاں تک 4واں رکوع ختم ہوگا، اس کے بعد میں آپ کو 5واں رکوع ختم ہو گیا، ابھی 6واں رکوع الحجر کا شروع ہو جاتا ہے۔ اور حضر والوں نے پیغمبروں کو جھوٹا بتلایا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیے، سو ہم لوگ ان سے روگردانی کرتے رہے، اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے۔ دیکھو، پتھروں کو بھی توڑ کر اس میں گھر بناتے تھے، گوہاں کے جیسا، کہ وہ یہ کرتے تھے، یہ پتھروں کا مکان ہے، ہم کو کچھ نہیں آئے، کوئی طوفان آئے گا تو ہم کو کوئی ڈر نہیں، یہ پتھر کے مکان ہے، پہاڑ اوپر سے۔ اس طریقے سے وہ بے ڈر ہو گئے اللہ سے، تو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے کہ امن میں رہے، یعنی آرام سے رہ سکے۔ اس طریقے سے ان کے پاس اتنا طاقت تھا کہ پہاڑوں کو بھی توڑ کر مکانے بنا دیے۔ سو ان کو صبح کے وقت آواز سخت نے آ پکڑا، یہ حضر والوں نے پیغمبروں کو جھوٹا بتلایا، تو ان کے پاس اتنا طاقت تھی، وہ پہاڑوں کی تراش کر اس میں اپنے مکان بناتے تھے آرام سے رہنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا، ایک فرشتہ نے ایک آواز لگئی، نعرہ، اس آواز سے ان کے کھانے پھٹ کر گئی، اور آنکھیں الٹ پھلٹ ہو گیا، اس سے بے ہوش ہو گئے، ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ جس کام کے لیے انہوں نے مکان بنائے تھے امن چین سے رہنے کے لیے، وہ ان کے کام نہیں آئے، وہ اندھے پڑ کر مر گئے۔
اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نا ایمان لانے والوں پر عذاب دے کے اپنے قہر دکھلاتے ہیں، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیانی چیزوں کو بغیر مسلط کے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ آسمان کو اور زمین کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے، اور انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ اللہ اس کی بھید اللہ کو معلوم ہے، اس کے اندر کو نہیں گھسنا۔ جتنا ہم کو ملا ہے اتنا ہی علم سیکھ لینا، آگے نہیں بڑھنا۔ گنے کو اتنا ہی کھانا اتنا زمین کے اوپر ہے، اور نیچے کو ڈھونڈیں گے تو آپ کو معلوم ہے کیا آئے گا، اور ضرور قیامت آنے والی ہے، سو آپ خوبی کے ساتھ درگزار کیجئے۔ یعنی آپ پیغمبر ہے، آپ بالکل بے ڈر ہو اور ان کے اعزاز سے صبر کرو۔ ایک دن قیامت آئے گی، اس دن اس کا قصہ ان کو معلوم ہو جائے گا۔ درگزار کیجئے، بلا شک آپ کا رب بڑا خالق بڑا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے خالق بڑے عالم ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم۔ اور ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو نماز میں مقرر پڑھی جاتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں کتنے آیتیں؟ 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کے الگ الگ نام ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ اس سے پہلے کے کتابوں میں بھی ہے، ان میں ان کا نام الگ ہے، اور ہمارے قرآن میں اس سورہ کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بغیر۔ سورہ فاتحہ میں غلطی نہیں ہونا چاہیے، باقی سورہ میں اگر غلطی ہوتی ہے تو سو سجدہ دے کے نماز کو پورا کر سکتے ہیں۔ الحمد شریف میں غلطی نہیں ہونا چاہیے، یہ بار بار پڑھی جانے والی ہے نماز میں۔ یہ 7 آیتیں ہیں، اور قرآن عظیم دیا، یعنی قرآن عظیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ 7 آیتوں کے بعد میں ایک چھوٹی سی سورہ، ایک بڑا سا ایک آیت کیوں نہ ہو، ملا لینا۔ اس کے بعد میں رکوع اور سجدہ کر کے، اور بعد میں 2 رکعتیں ہوگا تو اتحیات پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، اور دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دینا۔ اللہ سے اپنی تکلیفوں کو، اپنی مصیبتوں کو بتا کے اللہ سے راحت مانگ لینا۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہو تو اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو کے 2 رکعتیں ادا کر کے سلام پھیر لینا۔ اگر فرض نماز ہے تو پہلے 2 رکعتوں میں الحمد کے بعد میں سورہ ملا لینا، ثانی سورہ۔ جو اتحیات پڑھ کے اٹھ کے کھڑے ہوتے تو صرف ایک الحمد پڑھ کے رکوع اور سجدہ کرنا، 2 رکعتیں کا پورا کر کے 4 رکعتوں میں سلام پھیر دینا، اور سلام کے بعد میں اللہ کی یاد میں مشغول رہنا، اور جو مصیبتیں آپ پر آئے اللہ سے مانگ لینا۔ اللہ دینے والا رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو ہمارے مصیبتوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، کیونکہ اس نے ہم کو پیدا کیا۔ اس بات کو جاننا، تو یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، مجھ پر یہ مصیبت آ گئی، اس کو تو ہی دور کر دے۔ اس طریقے سے اللہ کے اوپر بھروسہ ڈال کے چھوڑ دینا۔ 7 گزری، بلا شک آپ کا رب بڑا خالق بڑا عالم ہے، اور ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو نماز میں مقرر پڑھی جاتی ہے، اور قرآن عظیم دیا۔ آپ اپنے آنکھ کو اٹھا کر بھی ان چیزوں کو نہ دیکھیں جو کہ ہم نے ان مختلف قسم کے کافی لوگوں کو برتنے کے لیے دے رکھے ہیں، یعنی جو پیسے والے ہیں، اپنے پیسے کے گھمنڈ میں رہتے ہیں، تو ان کے طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا۔ وہ ان کو کچھ بھی کام نہیں آئے گی، یہ دنیا کی چیزیں دنیا میں رہ جائے گی۔ وہ اس گھمنڈ میں ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کچھ دن کے مہمان ہیں، وہ بھی کچھ دن کا مہمان ہے اس کے پاس، وہ نہیں جانتے۔ اس لیے آپ کو بولتے ہیں کہ آپ آنکھ اٹھا کر بھی ان کے طرف نہیں دیکھنا۔ ان مختلف لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو دے رکھا ہے، ان کافر لوگوں کو برتنے کے لیے دیے رکھے ہیں، اور ان پر غم نہ کیجیے، اور مسلمانوں پر شفقت رکھیے، مسلمانوں پر رحمت سے پیش آنا۔ اگر آپ تنگ دل ہوں گے تو آپ سے دور ہو جائیں گے۔ جو بھی ایمان لایا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، تو اس کو رحمت سے بات کرنا، بھائی چارے سے بات کرنا، تاکہ وہ آپ کو دلی دوست بن جائے۔ اگر آپ گرم مزاج سے رہوں گے تو وہ آپ سے ڈر کر آگے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو اس لیے آپ مسلمانوں کے ساتھ شفقت
اور رحمت سے پیش آ جانا، تاکہ وہ دل دوست ہو جائے، وہ بھی ساتھ میں باقی لوگوں بھی اسی طریقے سے ہو جائیں گے۔ اور کہہ دیجئے کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کے طرف سے کھلم کھلا تم کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، جیسا ہم نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا ہے جنہوں نے حصے کر رکھے تھے، یعنی آسمانی کتابوں کے مختلف اجزاء قرار دیے تھے، تم پر بھی نازل کریں گے۔ اللہم اغفر، یہ آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ جیسا ہم نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا ہے جنہوں نے حصے کر رکھے تھے، یعنی اللہ کے کلام کو بدل دیے تھے، اپنے ہاتھوں سے بدلا کر کہہ دے یہ اللہ کے طرف سے آیا، یعنی آسمانی کتابوں کے مختلف اجزاء قرار دیے تھے۔ تو اس قرآن کے اس قرآن میں نہیں، اس سے پہلے آئے ہوئے کتابوں میں بدلا کے انہوں نے اپنے مرضی سے یہ بھی اللہ کے طرف سے نازل ہے بول کے اس کو جھوٹا انجام دے دیا اس کتاب کے اوپر، اللہ کو قہرانے کے لیے۔ اس قرآن کو تو کوئی بدل نہیں سکتا، یہ عربی زبان ہے، عربی لوگ بھی اس قرآن کو بدل نہیں سکتے، عربی جاننے والے بھی اس قرآن کے اندر ایک حرف بھی نہیں نکال سکتے۔ ایسا قرآن ہے، عربی زبان کا ہے، لیکن اس میں کوئی تبدیلی کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ دنیا میں اتنا سال تک بالکل بدلا ہوا نہیں، یہ قرآن ہے، زبان سے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے زبان سے اللہ کے حکام زبان سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان سے جو پڑھا ہوا ہے ان صحابے میں ان سے بول کے لکھوائے تھے۔ کچھ آیتیں دلوں میں تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے کیا اس قرآن کو جمع کر دیا۔ آہستہ آہستہ جو علم والے دنیا سے رخصت ہو جا رہے ہیں، آنے والے نسلوں کو یہ قرآن ہونا چاہیے، اس کو ایک کتاب کے شکل میں بنانا نہ چاہیے بول کے انہوں نے ہمت سے اس کام کو پورا انجام دے دیا۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کام کو کرنے کے لیے انہوں نے ہمت نہیں کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس میں زیر زبر پیش لگا دیے، اس میں زیر زبر پیش نہیں تھا، بالکل صاف عربی قرآن تھا۔ ہم لوگوں کو آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا دیا قرآن کا، پہلے الحمد شریف، اس کے بعد میں اس طریقے سے اس میں قرآن کے اندر کچھ آیتیں پہلے بھی نازل ہوئے تھے، کچھ آیتیں بعد میں بھی نازل ہوئے تھے، جیسا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی سب سے پہلا آیت وہ نازل ہوا کر کے بولتے، تو وہ کہاں پر ہے؟ 30واں پارے میں ہے۔ لیکن قرآن کے ایک تبدیلی میں، ایک طریقے میں لانے کے لیے ان لوگوں نے اس طریقے سے تجویز کی، اللہ نے ان کے جو تجویز کو قبول کر دیا، قرآن مکمل ہو چکا۔ اس قرآن کو حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اس میں کوئی بھی بدل نہیں سکتا اس قرآن کو۔ پر غم نہ کیجیے جو کہ ہم نے ان کے مختلف قسم کے کافی لوگوں کو برتنے کے لیے دیے رکھے ہیں، اور ان پر غم نہ کیجیے اور مسلمانوں پر شفقت رکھیے، اور کہہ دیجیے کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، جیسا ہم نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا ہے جنہوں نے حصے کر رکھے تھے، یعنی آسمانی کتاب کے مختلف اجزاء قرار دیے تھے، تم پر بھی نازل کریں گے۔ سو آپ پروردگار کی قسم، ہم ان سب کے ان اعمال کا ضرور باز پرس کریں گے جو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر یہ اللہ کے آیتیں کر کے جو بتائے، ان سے اللہ تعالیٰ بدلا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب بھی نازل کریں گے، قرآن، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکیں گے۔ اگر غرض آپ کو جس بات کا حکم کیا گیا ہے اس کو صاف صاف سنا دیجئے، جو وہی آپ کے پاس آئی ہے اس کو صاف صاف ان کو بتلا دیجئے،
اور ان مشرکوں کی پرواہ نہ کیجیے. جو مشرک لوگ ہوتے ہیں نا، جو ادھر کا کان سنتے ادھر بولتے، ادھر کا کان سنتے ادھر بولتے، ادھر ادھر دو طرف کو بھی گھومتے رہتے، یہ مشرک لوگ ہیں. یہ لوگ جو ہنستے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود قرار دیتے ہیں، ان سے آپ کے لیے ہم کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. ان لوگوں سے مت ڈرنا. ڈرنا کس سے؟ اللہ سے. سو ان کو ابھی معلوم ہو ہی جاتا ہے، اور واقع ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے آپ کا تنگ دل ہوتے ہیں. یہ لوگوں کا ایذا پہنچاتے ہیں باتوں سے، غلط غلط طریقوں سے. جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ستاتے ہیں، اور بھی بہت سے باتیں ہیں، حدیث سے آپ کو معلوم پڑ جاتا ہے. تو اس سے آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے. سو آپ اپنے پروردگار کی تسبیح تحمد کرتے رہیے. ہمیشہ اللہ کی تسبیح میں لگے رہے، اللہ کی یاد میں رہیے، اللہ کا ذکر میں مشغول رہے. اللہ کا ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے. اور نماز پڑھنے والوں میں رہیے. نماز اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ جو سجدہ کرتا ہے اس کے اوپر بہت خوشی ہو جاتا ہے. جو اس نے سجدہ کر دیا اللہ کے سامنے، اس کو اللہ تعالیٰ بہت خوشی ہوتے ہیں. دیکھو میرا بندہ میرے سامنے سر جھکا دیا، میں اس کا دکھ دور کرنے والا ہوں. اس طریقے سے اللہ اس پر رحمت فرماتے. اور نماز کی پابندی رکھو، نماز پڑھنے والوں میں رہیے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. یعنی مرنے تک ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول رہنا، ذکر کرتے رہنا. ذکر سے دل تازہ ہو جاتا ہے، دلوں کو اطمینان ہو جاتی ہے. یعنی وقت پر نماز کو ادا کرنا. نماز اسلام کے اندر ایک ریڑھی کی ہڈی کے جیسا ہے. جو نماز پڑھا وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھا وہ کافر ہے. کافر اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک دیوار نماز ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ زکوٰۃ حج کر سکتے ہیں. جو رمضان المبارک کے روزے رکھنا، جس کو طاقت ہے وہ روزے رکھ سکتے ہیں. اس میں بھی کچھ باتیں بتلائی گئی ہے، اور روزے کے بارے میں حضرت فضائل اعمال میں بھی آپ پڑھ کے اس کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں. ہر آدمی علم کو حاصل کرنا چاہیے. صرف سننا